کوئی تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. جو حکومت والے ہیں، اقتدار والے، جن کو دنیا داری چاہیے، انہوں نے معنی بھی بدل کے رکھ دیا لا الہ الا اللہ کا. عربوں میں سید قطب نے معنی کو بدل دیا، اور بر صغیر پاک و ہند ادھر جو ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر جو ہے سید مودودی نے اس معنی کو بدل کے رکھ دیا. ان کے یہاں دین کا معنی حکومت ہو گیا، اور الہ کا معنی کیا ہے ان کے یہاں؟ حاکم مطلق. حاکم مطلق کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، انہوں نے ترجمہ کر دیا. حالانکہ حاکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے یہ ربوبیت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ سارے جہان کا رب ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہان کا حاکم ہے. وہ چیز پائی جاتی ہے، معبود سے اور الہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکومت سارے جہان پر ہے، اور اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم. یہ چیز ہر مسلمان مانتا ہے، سب کوئی مانتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی حکومت نہیں ہے، ہم اللہ کی حکومت لائیں گے. ارے تم کیا اللہ کی حکومت لاؤ گے بھائی؟ اللہ کی حکمرانی تو سارے جہان میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. اللہ کی حکمرانی پورے فرما بردار ہے، ساری کائنات جو ہے اس کا فرما بردار ہے، اس کے تابع ہے. اس کی حکمرانی ذرے ذرے پر ہے، پتے پتے پر ہے. کوئی پتا ہل نہیں سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، کوئی چیز وجود میں آ نہیں سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر. تم کون سی اللہ کی حکمرانی لاؤ گے؟ تو جو اصل معنی ہے اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت، توحید الوہیت جسے کہتے ہیں، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اس کا معنی بدل کر کے حکومت کر دیا، تاکہ عبادت وغیرہ کا کوئی لفڑا ہی نہ رہ جائے. آدمی جو جس کی چاہے عبادت کرے، جو چاہے شرک کرے، جو چاہے توحید پر رہے، کوئی لفڑا ہی نہ رہے. ہمیں تو صرف حکومت سے مطلب ہے. یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم اکٹھا کر سکے. جو شرک بدعت کرتے ہیں ان کو بھی، جو قبروں پر جاتے ہیں ان کو بھی، سارے لوگوں کو، اور جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں شیعہ رافضی ان کو بھی، سب کو ہم ایک ساتھ لے کے چل سکے. جب ہم کہہ دیں کہ بھائی یہاں عبادت وغیرہ کا کوئی لفڑا ہی نہیں ہے، ہمیں تو ٹارگیٹ کیا ان لوگوں کا؟ ٹارگیٹ کیا ہے؟ اقتدار تک پہنچنا، حکومت تک پہنچنا. یہ ان کا ٹارگیٹ ہے. تو ٹریننگ کورس کیا ہوتا ہے؟ اصل ٹارگیٹ جب آدمی پا لیتا ہے تو ٹریننگ کورس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتا. اور یہی کیا ہوتا ہے. یہ حکومت میں اگر آ جائیں گے تو جو عبادات وغیرہ، جو اسلام اور شریعت ہے، وہ سب ختم ہی نہیں یہاں. اور یہ سب کیا انہوں نے عربوں میں. انہی کے فکر کے جو اخوانی ہیں انہوں نے کئی جگہ پر حکومت کی ہے. حکومت میں آتے ہی، حکومت سے پہلے یہ لوگ بہت زور زور سے نعرہ لگائیں گے، اسلام کو لائیں گے، شریعت کو نافذ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ حکومت میں ظالم لوگ ہیں، طاغوت ہیں، مرتد ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. ہم حکومت میں آئیں گے تو شریعت نافذ کریں گے، حدود لائیں گے، یہ کریں گے، نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، دین کا دنیا بھر کے نعرے لگائیں گے، چلائیں گے روڈوں پہ. کیوں؟ یہ سب نعرہ لگاؤ گے تو پبلک جو مسلمان، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ لوگ آئیں گے تو اسلام نافذ کریں گے، شریعت نافذ کو ووٹ دے دو. ایسے لوگوں کا ووٹ لیتے ہیں، اور جب ووٹ پا کر کے حکومت میں آ جاتے ہیں تو سب سے بدترین حکومت کرتے ہیں. پہلے جو جس کو ظالم اور کیا کیا طاغوت ہو، اس سے بھی بری حکومت کرتے ہیں. اسلام کو، شریعت کو، سب کو بھول جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اور پہلے سے بھی زیادہ جو ہے بدترین حکومت نافذ کرتے ہیں. وہی انگریزوں کا بنایا ہوا دستور نافذ کرتے ہیں، جس کو کہیں کہ یہ وضعی قانون ہے، انسان کا بنایا ہوا دستور ہے، شریعت کے خلاف ہے، مرتد ہو جاؤ گے اس کو مانو گے، یہ شرک ہے. مودودی نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ووٹ دینا شرک ہے، اور جو پارلیمانی نظام ہے یہ شرک ہے، اس میں جو ہے شریک ہونا یہ غلط ہے، حرام ہے، شرک ہے. اور جب پاکستان میں جاتے ہیں تو پھر وہاں جائز ہو جاتا ہے، کہتے ہیں حلال ہے ووٹ دینا. پہلے حرام تھا، اور جب پاکستان بن گیا تو وہاں بھاگ کے چلے گئے اور وہاں کہہ رہے جائز ہے، اور پھر اس کے بعد سیاسی پارٹی بنا لی. یہاں تک کہ ایوب کے زمانے میں، جنرل ایوب کے زمانے میں 9 پارٹیوں کا انہوں نے اتحاد بنا کر کے لڑائی کی تھی، الیکشن لڑے تھے. اور کس کو سربراہ بنایا تھا؟ صدر کے طور پر جنرل ایوب کے خلاف میں ایک شیعہ عورت کو، فاطمہ جناح کو، شیعہ عورت کو انہوں نے سربراہ بنایا. ملک کا سربراہ صدر بنے گی، عورت کو صدر بنا رہے، اور وہ بھی شیعہ عورت کو ملک کا صدر بنا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ملک کی سربراہ بنے گی. اور اس کو جو ہے جتانے کے لیے کمپیننگ کر رہے ہیں، الیکشن کے لیے کمپیننگ کر رہے ہیں. 9 پارٹیوں کا اتحاد بنا کر کے، جس میں بریلوی بھی ہیں، جس میں شیعہ بھی ہیں، سارے لوگ ہیں. سارے لوگوں کو لے کر کے جنرل ایوب کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں. اس میں بھی ہار گئے، فیل ہو گئے. تو یہ ان کی حالت ہے. کون سا تم دین قائم کرتے بھائی؟ کون سا حکومت الہیہ قائم کرتے؟ اقامت دین، حکومت الہیہ جو چلاتے ہو، نظام مصطفیٰ. وہ شیعہ عورت کون سی حکومت نافذ کرتی؟ کون سی شریعت لاتی؟ وہ کون سا نظام مصطفیٰ وہ لاتی؟
تو یہ جو ہے ان لوگوں کا لفڑا، ان کو جب کوئی بولتا ہے کچھ کہتا ہے تو یہ صرف گالی دینے کے علاوہ کچھ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. یہ سب پوری سچائی ہے. اور چونکہ ہم لوگ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ سب سے زیادہ اہل حدیث کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں. ورنہ یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، ان کے یہاں ان کی دال نہیں گلتی ہے. ان لوگوں نے تو سیدھا جو انہیں گمراہ گھوشت کر رکھا ہے کہ ان لوگوں کو نہیں آنا، ان لوگوں کی بات نہیں سننا. ہمارے اہل حدیث جماعت میں لوگ بہت زیادہ روشن خیال بنتے ہیں، سب سے زیادہ. سب کی سنو، سب کے پاس جاؤ، سب کو دیکھو، سب کو جانچو. کوئی بھی نعرہ لگا دیتا ہے سارے نوجوان بھاگ جاتے ہیں. ہاں ارے یہ لوگ تو لا رہے خلافت لا رہے، چلو ان کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں سب. یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ دوغلے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں. یہ سامنے صرف مکاری سے کام لیتے ہیں. یہ سب سے بڑے سازشی ہیں. تم کو پھنسا کے اپنا چلے جائیں گے. ان کے جاؤ گے، بڑے بڑے ان کے سرگنوں کو دیکھو گے، چاہے مودودی ہو، قرضاوی ہو، کوئی بھی ہو، حسن بننا ہو، جتنے بھی ان کے جو بڑے بڑے سرگنے ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھ لو. یہ اپنے بچوں کو یورپ اور امریکہ بھیجتے تعلیم کے لیے. سید مودودی کے جو ان کے 9 لڑکے تھے، 9 ان کی اولادیں تھی، کسی کو دین کے قریب نہیں لایا. 9 بچے تم دین قائم کرنے جا رہے ہو، حکومت الہیہ بنانے جا رہے ہو، اپنے بچوں کو کانوینٹ انگریزی اسکول میں پڑھا رہے ہو. کسی کو دینی تعلیم نہیں دی، قرآن حدیث سے دور رکھا. 9 بچوں کو دور رکھا. کسی کو امریکہ بھیج رہے ہیں ڈاکٹری پڑھا کر کے، کسی کو گلف میں بھیج رہے ہیں بزنس تعلیم دے کر کے، کسی کو انجینئر بنا رہے ہیں، کسی کو بھی دینی تعلیم نہیں دی. بھائی تم کو جو ہے ایک ٹیم کھڑی کر سکتے تھے، 9 بچے تھے تمہارے دعوت کے میدان میں، حکومت الہیہ تم کو اپنے گھر سے بنا سکتے تھے، قائم کر سکتے تھے. لیکن اپنے بچوں کو کیوں دین سے، دعوت سے دور رکھا، تبلیغ سے کیوں دور رکھا؟ یہاں تک کہ ایک بچہ ان کا ملحد ہو گیا، ابھی بھی زندہ ہے، ملحد ہو گیا، وہ اسلام چھوڑ دیا. یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کا لڑکا بھی تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی تو کافر ہو گیا تھا. ارے تمہارے سامنے پیدا ہوا ہے، تم تو اسلام کی حالت میں تھے، کیوں نہیں اس کو دین کی تعلیم دی؟ راستہ کنعان والا، مرتد والا تو تم ہی دکھا رہے ہو. کانوینٹ اسکول میں بھیج کر کے قرآن حدیث سے تو دور کس نے کیا ہے؟ والدین. بچوں کی تربیت کرنا والدین پہ ضروری ہے. آپ جیسی تربیت کرو گے اسی لائن پہ بچہ جائے گا. کانوینٹ اسکولوں میں بھیجو گے، دین کی طرف نہیں لاؤ گے، قرآن حدیث کی طرف نہیں لاؤ گے، تو وہ کیا کرے گا بچہ؟ غلط لائن ہی پہ جائے گا. تو غلط راستہ تو آپ نے دکھایا ہے. تو کہہ رہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی جو ہوتی ہے یہ خود سے نہیں ہوتی ہے، اس کو جانا پڑتا ہے لینے کے لیے. تو یہ لوگ سب سے مکار لوگ ہیں. اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بھی فتنے اور گمراہیاں نت نئے پیدا ہو رہے ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے.